یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، ذکرا کثیرا، فرمایا کہ ذکر کثیر کرو، کثرت سے اس کا ذکر کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ پہلے کیا فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام، صبح اور شام، اور رات، صبح اور شام، ہاں صبح اور شام، صبح کے فرشتے اور شام کے فرشتے اور ہیں، تو صبح اور شام کے فرشتوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ دن والے شام کو بارگاہ خدا میں جاتے ہیں، رات والے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ فرمایا ملاقات کا ٹائم ہوتا ہے فرشتوں کا، تو اس لیے فرمایا کہ تم ان اوقات میں اللہ کا ذکر کرو۔ یا مفسرین فرماتے ہیں کہ صبح اور شام سے مراد ہے ہمیشہ، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہو، مداومت ہمیشگی کرو کہ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہو، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ وہ اللہ اور اس کے فرشتے تم پر درود بھیجتے ہیں، اور کس لیے؟ فرمایا لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ اللہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور میں داخل کر دے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِ رَحِيمًا، اور اللہ مومنین پر بہت مہربان ہے۔ حضرات محترم، اب اس آیت کریمہ کے اندر باقاعدہ ذکر الہی کا حکم دیا گیا کہ تم صبح اور شام، دن اور رات، فرمایا ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اللہ کے ذکر میں ہی نجات ہے۔ ذکر الہی ایسی چیز ہے کہ جس سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، جس سے گناہوں کی میل دور ہو جاتی ہے، جس سے ایمان کا نور پھر مزید روشن ہو جاتا ہے، اور قلوب کو مٹھاس اور چاشنی ملتی ہے۔ ذکر الہی کی برکت سے بندہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، نیکیوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ حضرات محترم، بڑی بڑی احادیث ہیں اس حوالے، ذکر الہی کے حوالے سے، ایک بڑی طویل حدیث مگر ایمان افروز حدیث آج میں بخاری شریف سے جو آپ کو پیش کرنے والا ہوں، اس کو درس قرآن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور اسی کو درس حدیث بھی کہہ سکتے ہیں۔ درس قرآن بھی ہے، درس حدیث بھی ہے۔ درس قرآن، قرآن کی آیت کو آپ نے سنا اور اس کا ترجمہ بھی سماعت کیا، یہی درس قرآن ہے۔ اور اب حدیث کی طرف آتے ہیں، اب آپ احادیث کا مجموعہ سنیں گے تو یہی درس حدیث ہے۔ ذکر الہی کے متعلق ایک بہت بڑی پیاری اور طویل حدیث ہے کہ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، یقیناً اہل ایمان کے قلوب مزید روشن ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں چلتے پھرتے ہیں، راستوں میں چلتے پھرتے ہیں، گھومتے پھر رہے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یلتمسون اہل الذکر، وہ اہل ذکر کو تلاش کرتے ہیں کہ زمین پر کس جگہ پر لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کہاں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کہاں بیٹھ کر اس کی یاد میں مصروف ہیں، مشغول ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، تلاوت قرآن مجید کر رہے ہیں، یا حدیث پاک سنا رہے ہیں، یا نماز پڑھا رہے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں کہاں؟ فرشتے اہل ذکر کو تلاش کرتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، جب کسی ایسی قوم کو وہ پا لیتے، دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ پر، فلاں مسجد میں، فلاں گھر میں، فلاں بازار میں لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں،
تو پھر کیا کرتے ہیں؟ فرمایا بنا دو حلموا الی حاجتکم، وہ ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ ادھر آ جائیں، جس مقصد کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں وہ مل گیا ہے، وہ مل گیا ہے۔ ہم جس مقصد کے لیے زمین پر آئے ہیں، اہل ذکر کو دیکھنے کے لیے، ان کا ذکر سننے کے لیے اور ان پر رحمتوں کی برسات کروانے کے لیے، وہ لوگ مل گئے ہیں، ایک دوسرے کو آواز دے تنادوا حلموا الی حاجتکم، کہ آؤ ہمارا مطلب حاصل ہو گیا ہے، ہمارا مقصد حاصل ہو گیا ہے زمین پر آنے کا۔ ہم جو ذکر والوں کو تلاش کر رہے تھے، آئیں آئیں، بس شاہ جماعت میں یا کسی گھر میں یا کسی اور مسجد میں یا کسی گلی بازار میں لوگ جمع ہو کر اللہ رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کبیرہ۔ پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ فرمایا فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، پھر اس مجلس پر جب وہ آتے ہیں فرشتے، تو اہل مجلس کو اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے، کہاں تک؟ آسمان دنیا تک، آسمان دنیا تک ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اللہ کبیرہ۔ تو یعنی ذاکرین کے ارد گرد اپنے پروں سے وہ ان کو ڈھانپ لیتے ہیں آسمان دنیا تک۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب محفل ختم ہو جاتی ہے اور فرشتے اپنی ڈیوٹی پوری کر کے اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فرشتو کدھر سے آ رہے ہو؟ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ کدھر سے آ رہے ہیں اور کن میرے بندوں کو دیکھ کے آ رہے ہیں، وہ ہر چیز جانتا ہے، مگر وہ فرشتوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تھا، اللہ نے فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تعلمون، کہ یاد کرے اے محبوب علیہ السلام کہ جب تیرے رب نے یہ کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اے میرے فرشتو میں زمین پر ایک اپنا خلیفہ نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو ایسا انسان بناتا ہے کہ جو زمین میں فساد پھیلائے گا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں، تحمید بیان کرتے ہیں، تمجید بیان کرتے ہیں، مولا ہم تیری حمد و ثنا ہر وقت بیان کر رہے ہیں۔ کیا تو ایسا انسان پیدا کر رہا ہے جو زمین پر فساد پھیلائے گا، جو زمین پر جو ہے خون ریزی کرے گا؟ اللہ پاک کیا فرمایا؟ فرمایا انی اعلم ما لا، بے شک جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب وہ فرشتے اہل ذکر کو دیکھ کے جب واپس جاتے ہیں کہ اہل اللہ، اللہ والے نیک لوگ اہل ذکر، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ذکر الہی میں مصروف ہیں، وہ تلاوت قرآن پاک میں مصروف ہیں، وہ احادیث کا درس سنا رہے ہیں، وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ فرمایا جب وہ فرشتے اہل ذکر کو دیکھ کر آسمان پر رب کے دربار میں پہنچتے ہیں تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے، اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتو ما یقول عبادی، میرے بندے کیا کہتے تھے، میرے بندے کیا کہتے تھے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں یسبحونک ویکبرونک ویمجدونک ویحمدونک، اے اللہ وہ تیری تسبیح بیان کرتے تھے، تیری بڑائی بیان کرتے تھے، تیری حمد کرتے تھے، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے۔ تو قال، اللہ فرماتا ہے فیقول هل رأونی، وہ میری پاکیزگی بیان کر رہے تھے؟ نعم یا اللہ، ہاں۔ کیا وہ میری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے؟ نعم یا اللہ، ہاں۔ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں نہیں، انہوں نے دیکھا تو نہیں ہے، لا واللہ، نہیں خدا کی قسم، ما رأوکا، انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے۔ تو قال، اللہ فرمائے فیقول کیف لو رأونی قال یقول لو رأوکا کانوا اشد لک عبادا واشد لک تمجیدا واکثر لک تسبیحا، اللہ فرمائے گا اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو، سبحان اللہ، تو کیا دیں، اگر مجھے دیکھ، یہ بن دیکھے عالم ہے کہ وہ میری تسبیح میں مصروف ہیں، میرے ذکر میں مصروف ہیں، میری تمجید میں وہ مصروف ہیں،
میری توحید کو بیان کر رہے ہیں، اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ لو رأوک کانوا اشد لک عبادا، اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو تیری عبادت اس سے بھی زیادہ کرتے جو وہ کر رہے ہیں، اس عبادت سے بھی بندے تیری عبادت زیادہ کرتے، وہ اشد لک تمجیدا، تیری بزرگی کو اور زیادہ بیان کرتے، وہ اکثر لک تسبیحا، وہ تیری تسبیح کو اور زیادہ بیان کرتے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اچھا اے میرے فرشتوں یہ تو بتاؤ، فما یسألون، کیا مانگتے تھے وہ جب ذکر کرتے تھے، جب اللہ اللہ کر رہے تھے، سبحانک اللہ پڑھ رہے تھے، جب وہ میری تمجید تسبیح وہ میری تقدیس بیان کر رہے تھے، مانگتے کیا تھے؟ تو وہ فرشتے کہیں گے یسألونک الجنت، اے اللہ وہ تو اس سے تیری جنت کا سوال کرتے تھے، وہ کہہ دیا اللہ ہمیں جنت عطا فرما۔ اللہ فرمائے گا حل رأوہا، کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے لا واللہ یا رب ما رأوہا، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، خدا کی قسم انہوں نے جنت دیکھی نہیں۔ اب اس کے اللہ فرمائے گا لو انہم رأوہا، اگر وہ دیکھ لیتے پھر یقولون لو انہم رأوہا کانوا اشد علیہا حرصا واشد لہا طلبا واعظم فیہا رغبا، فرشتوں نے کہا کہ اگر وہ تیری جنت کو دیکھ لیتے تو پھر اس کی خواہش زیادہ کرتے، خواہش زیادہ کرتے اور اس کی طلب زیادہ کرتے اور وہ رغبت اور آرزو جنت کی زیادہ کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں تم نے میرے بندوں کا ذکر دیکھا، مجلس ذکر دیکھی، فمما یتعوذون، جنت کو طلب کرتے تھے اور پناہ کس چیز سے مانگتے تھے؟ پناہ کس چیز سے مانگتے تھے؟ فرشتے کہیں گے من النار، جہنم سے، جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ فرمائے حل رأوہا، کیا انہوں نے میری دوزخ دیکھ لی ہے، جہنم دیکھ لی ہے؟ فرشتے عرض لا واللہ، یا اللہ نہیں، ایسا نہیں، خدا کی قسم، یا رب، اے ہمارے رب انہوں نے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا فکیف لو رأوہا، پھر کیا ہوگا اگر وہ دیکھ لیتے اس کو تو کیا ان کا انداز ہوتا؟ فیقولون لو رأوہا کانوا اشد منہا فرارا واشد لہا مخافہ، کہنے لگے کہ اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر تیری جہنم سے وہ زیادہ بھاگتے اور اس جہنم سے زیادہ ڈرتے۔ اللہ کبیرہ۔ اس کے بعد یہ سارا مکالمہ کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ، اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، انی قد غفرت لہم، ان اہل مجلس کو، اہل ذکر کی جو مجلس ہے، جتنے لوگ اس محفل کے اندر موجود تھے ان تمام کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ اللہ کبیرہ۔ اب جب یہ یعنی اللہ نے فرشتوں کو خوشخبری اہل ذکر کی سنا لی تو اچانک ایک فرشتہ بولتا ہے ملک من ملائکہ فیہم فلان لیس منہم انما جاء لحاجت، فرشتے نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا اللہ تمام اہل مجلس کی بخشش کا تو نے اعلان کر دیا، مگر اس مجلس میں فلان نام کا بندہ تھا، انہوں کوئی مجلس نال کوئی غرض نہیں سی، بیٹھا تھا سی، گل سمجھ آ رہی ہے، بیٹھا سی، ہم مجلس سی، بیٹھا انہاں اللہ والیاں دے کول سی، بیٹھا علماء دے کول سی، بیٹھا صلحاء دے کول سی، بیٹھا اولیاء اللہ دے کول سی، مگر اوندا مقصد کوئی ہور سی، اوندا مقصد ذکر الہی نہیں، اس کا مقصد کوئی اور تھا، وہ اپنی غرض سے، دنیاوی غرض سے وہ آیا ہوا تھا، مگر بیٹھا ان کی مجلس میں تھا تو کیا وہ بھی بخشا گیا؟ اللہ اکبر۔ یہ ہے عظمت علماء، یہ ہے عظمت اولیاء اللہ، یہ ہے عظمت صلحاء۔ اللہ فرمائے گا ہم الجلساء لا یشقا جلیسہم، اے میرے فرشتوں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے خاص بندوں کو، اپنے دوستوں کو یہ شان دے رکھی ہے کہ جو بھی ان کی مجلس میں آتا ہے، بیٹھتا ہے، صحبت اختیار کرتا ہے، عبادت کرے یا نہ کرے، میں اپنے یاروں کی برکت سے اس کے بھی گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ کبیرہ۔ یہ ہے صحبت صالح ترا صالح
کنت کہ جو نیکوں کی صحبت ہوتی ہے بندے کو نیک کر دیتی ہے. جب پنکھا چلتا ہے بادشاہ کے لیے تو درباریوں پر بھی ہوا آتی ہے. پنکھا چلتا ہے کسی ایک مخصوص مہمان کے لیے مگر ارد گرد ماحول پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو جو چاہے کوئی گناہگار ہی کیوں نہیں مگر صحبت رکھتا ہے اولیاء اللہ کی, علماء کی, تو ان کی صحبت کی برکت سے اللہ ضرور گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. حضرات محترم, یہ بڑی پیاری احادیث ہے. میں یہاں مجلس ذکر کی فضیلت آپ نے سنی ہے. اب مجلس ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ سپیکر کھولو اللہ 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 کی کیا مطلب ہے کہ ویسے سپیکر بغیر جو ذکر الہی کا مروج طریقہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, کرنا چاہیے. ذکر الہی جو ہم بلند آواز سے کرتے ہیں نا, یہ کسی کو سنانے کے لیے نہیں کرتے بلکہ مردہ دلوں کو جگانے کے لیے کرتے ہیں. گل سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کچھ نماز سنی جناب خواجہ تو خدا دے بندے ہو, ہم ذکر الہی اللہ کو سنانے کے لیے نہیں بلکہ مردہ دلوں کو جلانے کے لیے کرتے ہیں, سوتوں کو جگانے کے لیے کرتے ہیں. اللہ تو سنتا ہے چاہے آپ ایسا ذکر کریں چاہے بلند آواز سے کریں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی تسبیح جو ہے یہ گن گن کر کیا. میں کہتا ہوں خدا کے بندو, جس بات کا پتہ نہ ہو پنگے نہ لیا کرو. کسی اولیاء اللہ کسی عالم حق تو پوچھ لیا کرو. بھئی تسبیح حضور غوث پاک کا تحفہ ہے. تسبیح کن کا تحفہ ہے؟ حضور غوث پاک کا تحفہ ہے. یہ تسبیح اللہ سے حساب کرنے کے لیے نہیں بلکہ نفس امارہ کو مارنے کے لیے. وہ کہتا بس کر, کہتا نہیں میں پڑھاں گا 10 پوریاں کرا گا 20 پوریاں کرا گا. تسبیح تو نفس امارہ کو دبانے کے لیے ہے, اللہ سے حساب کرنے کے لیے نہیں ہوتی. تو یہ الٹی گنگا بہتی ہے, ہر بندہ مفتی بنا پھرتا ہے. تو لہذا اگر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, جس مسئلے کا پتہ نہ ہو تو اہل ذکر علماء حق کا اور اولیاء اللہ سے پوچھ لینا چاہیے. یہ قرآن کا حکم ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ذکر الہی, درس قرآن کی محفل ہو, ذکر الہی ہے کہ نہیں بولیے. درس حدیث کی محفل ہو, ذکر الہی ہے کہ نہیں ہے. درس فقہ کی محفل ہو, یہ ذکر الہی ہے کہ نہیں ہے. جس محفل میں قرآن پاک کی تعلیم دی جا رہی ہو, احادیث کی تعلیم دی جا رہی ہو اور فقہ یعنی حرام و حلال کے مسائل کو بیان کیا جا رہا ہو, وہ محفل بدرجہ اولا ذکر کی مجلس ہے. ذکر کی مجلس ہے. اور پھر مجلس علماء آپ نے سنا ہے کہ ان کی برکت ہے, علماء حقہ اور صلحاء, کہ ان کی صحبت سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں. بخاری شریف کے اندر موجود ہے, فرمایا کہ ذکر الہی, اللہ سبحان اللہ تو کہہ رہی یار ایک دفعہ, اللہ اکبر. فرمایا اس بندے کی مثال کہ جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا, وہ ایسے ہے جیسے زندگی اور موت. زندگی اور موت. ذکر الہی کرنے والا گویا کہ وہ زندہ ہے اور جو ذکر الہی نہیں کرتا گویا کہ وہ مردہ ہے. ذکر الہی کرنے والا ایسے ہے جیسے زندہ بندہ کپڑا اچھا پہنتا ہے اور اپنے آپ کو مزین کرتا ہے. جو ذکر الہی کر رہا ہے گویا کہ وہ اپنی زندگی کو کہ ظاہر کو بھی مزین کر رہا ہے, باطن کو بھی مزین کر رہا ہے. تو جو مردہ ہوتا ہے وہ بے زیور ہوتا ہے, وہ مزین نہیں ہوتا, نہ اس کا ظاہر نہ اس کا باطن. تو فرمایا جو ذکر الہی کرتا ہے گویا کہ وہ زندہ ہے, ٹھیک ہے, اور جو ذکر الہی نہیں کرتا وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں ذکر الہی کی زیادہ سے زیادہ توفیق نصیب فرمائے. یہ موضوع بڑا طویل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ سجدے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں تلاوت قرآن مجید دیگر جو وظائف اوراد ہیں ہمیں معمول سے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.